اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. صدق اللہ العظیم. بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں انہیں شیطان ہی نے لغزش دی ان کے بعض اعمال کے باعث، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. بے شک اللہ بخشنے والا حلم والا ہے. معزز حاضرین، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہر آیت کا تعلق گزشتہ آیت کے ساتھ باقاعدہ ہے. ہر آیت گزشتہ آیت کے ساتھ مربوط ہے، اس کا ربط ہے، اس کا تسلسل ہے، اس کی لنک ہے. اب گزشتہ آیت میں جو آپ نے سنا ان میں سے اس بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ میدان احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، اور کچھ لوگ کیا تھے اس میں سے آزمایا گیا کھرے کون سے تھے، کھوٹے کون سے. نبی کے ساتھ جو ڈٹے ہوئے تھے وہ کھرے تھے، اور میدان چھوڑ کر جو اپنی فوجوں کو لے کے نکل گئے، اور ان کے کچھ لوگ ان کے ساتھ رہ کر جو یہ کہتے تھے کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، ہم کو اپنی جگہ پر ہی رہنا چاہیے تھا، ایسی باتیں جو کرتے تھے وہ کون سے نکلے؟ کھوٹے نکلے. ان کا امتیاز کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ سب کے سب یکساں نہیں ہیں. کلمے کی بنیاد پر ایک کرنا چاہتے ہیں. آج دنیا کلمے کی بنیاد پر ہم سب ایک ہیں. کلمے کی بنیاد پر ایک ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والے بہت سے ایسے بھی نکلے ویسے بھی نکلے. کلمے کی بنیاد پر اتحاد کرنا چاہیے، مگر اس کی روح عشق رسول جو ہے اس کو بیس بنانا چاہیے. عاشق رسول منافق نہیں ہو سکتا، عاشق رسول دوغلا نہیں ہو سکتا، عاشق رسول کھوٹا نہیں ہو سکتا. عاشق رسول کھرا ہے، عاشق رسول مضبوط ہے. اسے کوئی طاقت نہ خرید سکتی ہے، نہ وہ کسی کی کا بکاؤ مال ہے. کلمہ صرف کلمہ ہے، بہت سے پڑھے، اس میں مومن بھی رہے، عاشقان رسول بھی رہے، ان میں سے منافق بھی رہے، ان میں سے مرتد بھی رہے، دین چھوڑ کر کے چلے گئے. جی تو کلمہ پڑھنے والا مرتد بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے، چانسز سب ہیں. مگر عاشق رسول
نہ مرتد ہو سکتا ہے نہ منافق ہو سکتا ہے۔ بات یہاں ایک بات یاد رکھیے، کلمہ پڑھانے کے لیے یا کلمہ پڑھنے کے لیے کسی مولانا کے پاس چلے گئے، کلمہ پڑھا دیا۔ ایک نمازی حاجی صاحب کے پاس آئے، کلمہ پڑھاؤ بھائی، مسلمان ہونا چاہتا ہے، آپ نے کلمہ پڑھا دیا۔ کورٹ میں گیا، ایفیڈیوٹ کرایا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہو رہا اپنی مرضی سے، اس لیے کہ میں میچورڈ ہوں، میں بالغ ہوں، میں اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں اور مجھے فیصلہ کرنے کی کیپیسٹی ہے، لہذا مجھے یہ دھرم پسند نہیں ہے، میں دین اسلام کر سکتا ہوں۔ کورٹ میں جا کے ایفیڈیوٹ کر سکتا ہے۔ ان کے پاس آیا، خادر صاحب کے پاس گیا، کبیر صاحب کے پاس گیا، کلمہ پڑھا ڈالو دو، کوئی میں پیشوام نہیں مل رہی، کھیڑے میں کیا جامع مسجد ڈھونڈے کر جائیں گے، کوئی ملا اور کلمہ پڑھا دیا تو اس کا کلمہ ایکسپٹ، منظور، اس کا ایفیڈیوٹ منظور، جی کلمہ پڑھانا ہو گیا، کام اسلام میں آ گیا، ساری چیزیں ہو گئی، مگر عاشق رسول بنانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ عاشق رسول بننے کے لیے پیر کامل سے ملنا پڑے گا، اس کی صحبتوں میں گزارنا پڑے گا، دنوں رات یک کرنا پڑے گا، اس کے تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، اس کی صحبت سے عشق کی آگ جو اندر ہے وہ بھڑکتی جی۔ تو اب یہ بات آپ کو معلوم ہوئی کہ کھرے کھوٹے کس میں سے؟ کافروں میں سے نہیں، مشرکین میں سے نہیں، کن لوگوں میں سے لیا گیا؟ مسلمان۔ اور وہ کیسے موقع پر؟ حضور کی حیات ظاہرہ میں، جنگ احد کے موقع پر، جی یہ امتحان لیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ اب آج کی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کی دو جماعتیں تھیں جن سے لغزش ہو گئی۔ 3 پوائنٹ یاد رکھیں، ایک ہے گناہ، ایک ہے خطا، ایک ہے لغزش۔ ایک ہے گناہ، ایک ہے خطا اور ایک ہے لغزش۔ گناہ جان بوجھ کے، معلوم ہے اسے چوری کر رہا ہوں، معلوم ہے اسے برا کام کر رہا ہوں، معلوم ہے، اس کے باوجود بھولے بسرے سے نہیں کرتا۔ گناہ کوئی بھی بھولے بسرے سے نہیں کرتا، سب معلوم، یہ گناہ ہے، سمجھے؟ ایسا کرنے سے گناہ گار ہو جاؤں گا۔ جان بوجھ کر اللہ کے مرضیات کے خلاف چلتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، جی۔ انجانے میں کچھ ہو جاتا ہے تو وہ خطا ہے، جی۔ بے ارادتی سے کچھ ہو جاتا ہے وہ لغزش ہے، پری پلان سے نہیں، کسی کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ آپ کریا تھا نا اندر آتے وقت میں، آپ کریا تھا نا، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں لغزش ہو گئی، معاذ اللہ صحابہ سے خطا گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی نہیں، لغزش ہو گئی۔ وہ کیسی لغزش ہوئی؟ جب احد میں فتح ہو گئی، لوگ مال غنیمت کو لوٹنے لینے میں لگ گئے، سب سمجھ گئے کہ اب کافر بھاگ رہے ہیں، اب کامیابی مسلمانوں کی
ہو چکی ہے، تو اب یہ بھاگ رہے ہیں، کیوں نہ اب یہاں سے ہم بھی جائیں اور کامیابی کا جشن منائیں۔ وہ جو ایک درہ ہے جی وہاں پہاڑ کے پاس احد کے، وہاں حضور نے کھڑا کیا تھا صحابہ کی جماعت کو، وہ لوگ یہ سمجھ کر، کیا ہے، یہ سمجھ کر کہ اب ہماری فتح ہو گئی، جیت ہو گئی۔ اب حضور جیت ہونے تک شاید بولے تھے، یہ سمجھ کر جگہ چھوڑ کر میدان میں آ گئے۔ بھاگتے ہوئے کفار جب دیکھے کہ سب اپنے کام میں لگے، ہم اپنا کام کریں، تو پیچھے سے آ کر حملہ کیا۔ کہاں سے آ کر حملہ کیے؟ پیچھے سے آ کر حملہ کیے۔ اچانک پیچھے سے جب حملہ ہوا تو یہ جو تھے یہاں، ان میں سے کیا ہوئے، گھبرا کر کے بھاگنے لگے۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک اس امید پر، اس یقین کے ساتھ کہ فتح ہماری ہو گئی، تو کیا چھوڑ دیے، جگہ چھوڑ، درہ چھوڑ جی۔ دوسرا، حملہ جب پیچھے سے ہوا تو گھبرا کے بھاگنے لگے، تو قرآن فرما رہا ہے اگر رسول کی طرف بھاگ کے آ جاتے، رسول کے طرف بھاگ کے آتے تو شکست نہیں ہوتی تھی۔ اب ان کو یہ سوچا نہیں گیا کہ کدھر بھاگنا ہے، بھاگ رہے ہیں، تو وہ جان بوجھ کر نہیں بھاگے تھے، بلکہ وہ بھی انجانے میں بھاگ رہے تھے، گھبراہٹ کے ساتھ۔ تو یہ دو چیزیں جو ہو گئیں وہ کیا ہے، کیا ہوئی، وہ لغو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ غلط فہمی میں آ کر کے درہ چھوڑ دو۔ کدھر آنا چاہیے تھا؟ اگر رسول اللہ کے پاس آ جاتے تو پناہ مل جاتی، مگر ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا رسول اللہ کہاں بیٹھے ہیں، کیا ہے، گھبرا کر کے بھاگنے لگے۔ تو ان کے بھاگنے کی وجہ سے ان کو موقع مل گیا، اتنا زیادہ موقع مل گیا کہ سنگ باری بھی کی، سرکار کے چہرے انور پر پتھر برسائے، دندان انور کو شہید کیا، یہاں تک نوبت مل گئی، اور معاذ اللہ یہ ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن یہی فرمانا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک جو تم میں سے پھر گئے جس دن وہ دونوں فوجیں ملی تھی۔ پھر قرآن کہتا ہے انما استزلهم الشیطان، یہ جو ہے شیطان کا اس میں ہاتھ ہے، اور شیطان اچھی جگہ سے، اچھے مقام سے، اچھے مرتبے سے، بڑی پالیسی سے پھسلاتا ہے۔ وہ ہماری گھات میں، شیطان ہماری گھات میں۔ تو اب یہ قرآن بول رہا ہے کہ شیطان نے ان کو پھسلایا۔ کیسا پھسلایا کہ اب یہاں رہ کر کیا کرنا ہے، چلو وہاں جا کر گھبراہٹ دے کر بہکایا، وہاں جا کر کیا کیا، آگے بڑھ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے، اب رہ کر کیا ہے۔ تو اچھے مقام سے، اچھی جگہ سے، اچھے لوگوں سے بہکانا ہی، پھسلانا ہی یہ کس کا کام ہے۔ تو اب یہاں آئیے، انٹروڈکس شیطان کا ہو گیا، تعارف شیطان کا ہو گیا۔ شیطان کون؟ لمبے دانتوں والا، پھر سمجھے لمبے ناخن والا، آنکھ باہر نکل کر ہے، کالا کویٹ ہے، کالا ہٹ ہے، کویٹ کالا کا بلکا کے ڈراتا ہے۔ اس کو شیطان سے، در حقیقت شیطان وہ ہے جو اللہ والوں سے دور کرتا ہے۔
اللہ کے نبیوں سے دور کرتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے، ایسی طاقت کا نام کیا ہے؟ شیطان۔ وہ اندر سے بھی کرتا ہے، وہ سامنے سے بھی کرتا ہے، وہ پیچھے سے۔ شیطان یہ ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ ہم کو کیا ضرورت ہے، ہم نماز پڑھ لیے تو بس ہے، ہم روزے رکھ لیے تو بس ہے، اللہ اللہ بولنے کر زندگی گزار لیے تو بس ہے، جی بزرگوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ادھر سب جانا شرک ہے، آدمی کا ایمان چلے جاتا ہے، معاذ اللہ۔ ایسی باتیں اگر کوئی بہکا کر، چاہے وہ کوئی سی بھی صورت والا ہو، بھائی کی صورت ہو، باپ کی صورت ہو، دوست کی صورت ہو، مولانا کی صورت ہو، ہر صورت میں وہ آ کر، اگر وہ نہیں آ سکتا تو نبی کی صورت میں نہیں آ سکتا، ورنہ ہر ایک کی صورت میں۔ شیطان کون؟ اللہ کے راستے سے، اللہ والوں سے دور کرنے کے لیے ڈراتا نہیں، وہ پھسلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کے متعلق ایک بات یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہاں تھے؟ بی بی حوا کہاں تھی؟ جنت میں تھی۔ سمجھے؟ کہا یہ نہیں کھانا، رک گئے، بندے ہیں، اللہ کے حکم کو مان لیے، مگر اب وہ گیا وہاں مختلف شکلوں سے، اس کی تفصیل تو گزشتہ آپ سن چکے ہیں۔ جا کر کیا کیا؟ پھسلانا بولتے ہیں، پھسلانا، انہیں بہکانے کو کیا بولتے ہیں؟ پھسلایا۔ آدم کے پاس کاٹ نہیں چلی، تب کسے پھسلایا؟ تو یہاں سے ایک بات بھی یاد رکھیے، اگر مرد لوگ ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں لگتے تو عورتوں کا اجتماع کر کے لگاتے ہیں۔ ارے کہتے ہیں کہ عورت سدھر گئی تو سارا خاندان سدھر گیا، اس لیے کہ اس عورت کے سامنے سب ہتھیار ڈال دیتے۔ تو آدم کے پاس نہیں چلی دال، گلی نہیں، تو کسے پکڑا؟ تو حوا کے تھرو کام کیا، پھسل گئے اور کہاں گئے؟ جو بھی ہوا کہاں ہے؟ اب آپ بولتا آدم علیہ السلام ہی سے غلطی ہو گئی، ان سے ہی جو ہے گناہ ہو گیا، انہوں کرے سو واسطے ہمیں یہاں آ کر ٹک گئے۔ یہ سب بیکار کی باتیں، کفریہ باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کی جو خطا ہوئی وہ خطا اجتہادی، وہ گناہ نہیں ہے۔ پیغمبر کو گناہگار بولنا کفر ہے، پیغمبر کے بیٹے کو بھی کچھ نہیں بولنا، پیغمبر کی بیوی کو بھی کچھ نہیں بولنا۔ بی بی زلیخا کے بارے میں بولے، اس نے یوسف علیہ السلام کو پھسلا لیا، پھر وہ سمجھے وہ قصہ، نکاح نہیں ہوا، اس واسطے نکاح میں ان کا نام نہیں لینا چاہیے۔ دیوبندیوں کے سب سے بڑے مولانا مفسر سید محمد فخر الدین صاحب لکھتے ہیں کہ زلیخا جوان ہوئی، یوسف بھی جوان رہے، دونوں کا نکاح ہوا، دونوں کا نکاح ہوا۔ عورت فاحشہ تھی معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام ادھر متوجہ ہوئے تو عورت کچھ بھی رہی اپنی جگہ، مگر کس پر الزام دے رہے؟ کس پر دے رہے؟ اس واسطے بہت احتیاط کا راستہ ہے اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت بڑا احتیاط کا راستہ، جو زبان میں آپ بکنے کا کرتا نہیں، جو علم آئے وہ دیتا ہے مسئلہ۔ تو بہرحال پھسلایا اور ہو گیا معاملہ، کہاں گئے؟ تو اب گناہ نہیں بولنا چاہیے، خطا بھی نہیں بولنا چاہیے، خطا اجتہادی۔ وہ خطا اگر نہیں ہو کر رہتی،
ہم سب پر یہ عطا نہیں ہوتی تھی. تفسیر سننے کا کہاں ملتا تھا، آنے کا کہاں ملتا تھا، بیٹھنے کا کہاں ملتا تھا، نبی کا دامن کہاں ملتا تھا، پیر و مرشد کی مریدی کہاں ملتی تھی، غوث کے چاہنے والے کہاں ہوتے تھے، خواجہ کے دیوانے کہاں ہوتے تھے، خواجہ کہاں آتے تھے، غوث کہاں آتے تھے. وہ سیک قطع کی وجہ سے یہ سب ہو گیا اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اس خطا کو کیا بولتے ہیں؟ خطا اجتہادی کہتے ہیں. ہائے ہائے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کا یہ بہکایا ہوا ببعض ما کسبوا، بعض اعمال کے باعث. اب کیا ہوا؟ غلطی کرنے والے کو کیا دینا چاہیے؟ غلطی کرنے والے کو سزا. قرآن نے بتایا تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے حد مقرر کی، ان حدوں کو پار کرنے والا ظالم ہے. اب یہاں واقعہ صحابہ کا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان تحقیق اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. اب وہ معاف کرنے والا کیسا ہے، کیا شان والا ہے، اس کو ظاہر کیا کہ ان کو معاف کر دیا. ان کو ہم نے جو معاف کیا ہے وہ ہماری شان ہے، عفو ہے، غفوریت ہے اور حلم. سمجھے؟ حلیم اللہ کی شان ہے، بردباری ہے. جی کیا ہے؟ گناہ دیکھتا ہے، خطائیں دیکھتا ہے، نافرمانیاں دیکھتا ہے، پھر بھی برداشت کرے. میرا بندہ آ جائے، میرا بندہ آ جائے، میرا بندہ ادھر ادھر نہ جائے، میرے پاس آ جائے. یہ اس کی شان حلیم، اس کی شان حلیمی ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اب آئیے اس سے کیا حاصل ہوا، اس سے ہمیں کیا ملا؟ تو اس سے مفسرین فرماتے ہیں ایک ایک اور الگ الگ خطا ہوئی تھی. جی ایک ایک اور الگ الگ، یعنی ایک خطا ان سے ہوئی، کس سے؟ جو درہ چھوڑے، جو درہ چھوڑے ان سے خطا ہوگی. ان میں سے بعض مختصر لوگوں نے کہا نہیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے، یہاں سے نہیں جانا چاہیے جب تک حضور حکم نہ دینے، نہیں جانا چاہیے. مگر نہیں ہو گیا، فتح ہو گئی. تو اس میں مختصر لوگ وہاں ٹھہر گئے، بقیہ لوگ آ گئے تو یہ درہ چھوڑے اور میدان میں گھس گئے. یہ ان کی خطا تھی. پیچھے سے حملہ ہونے کے ساتھ گھبرا کے جو بھاگے ان کی الگ خطا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک ادھر جگہ چھوڑنے کی، ایک ادھر مال غنیمت کی طرف دوڑنے یا فتح کے سمجھے گمان میں رہنے کی، اور ایک گھبراہٹ میں. یہ ایک ہوئی خطا، اور ایک بھی کیسی تھی؟ الگ الگ. کیا تھی؟ الگ الگ خطا تھی. تو یاد رکھنا. اور دوسرا درہ چھوڑ کے آ گئے، مال غنیمت لوٹنے لگے، یہ لوگ بھاگنے لگے. بھاگتے ہوئے منتشر ہوتے ہیں. جب آدمی بھاگتے ہیں تو فوج کی طرح ایک کے پیچھے ایک نہیں بھاگتے، گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگتے ہیں. سب طرف بھاگے مگر نظر نہیں ڈالے کہ سرکار کہاں، نظر نہیں پڑی کہ سرکار کہاں ہے. اور ایسا بھاگے، ایسا گھبراہٹ تھی. حضور نے پکارے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں آپ نے سنا، آؤ میں ادھر ہوں، آؤ. یہ پکار تک سن نہ سکے، یہ حضور کی پکار تک سن نہ سکے. تو ان کا رخ جو ادھر سے ادھر ہو گیا، وہ بھی ایک کیا ہو گئی؟ مستغفر اللہ. وہ بھی ایک قطع، وہ بھی ایک لغزش ہو. تو معلوم ہوا صرف اتنی ہی بات ہوئی ان سے. کیا ہے؟ صرف اتنی ہی بات.
مگر بقیہ سب اعمال ان کے درست تھے، سارے اعمال ان کے درست تھے، ان کے اعمال پر اجر و ثواب بھی ہے۔ دیکھیے بعض لوگوں کے وہ عمل جو نبی سے آگے بڑھ جاتے ہیں یا اپنے آواز کو بلند کر لیتے ہیں، ایسا جو لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ نبی کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی مت کرو، اگر ایسا کریں گے تو تمہارے اعمال کون سے اعمال حبط کر لیں گے؟ نیک اعمال، نیک اعمال تمہارے چلے جائیں گے۔ یہ حکم ہے، قرآن نے بیان کیا اس کا۔ اب یہاں بھاگ رہے ہیں، نبی کے بلانے پر بھی توجہ نہیں جا رہی ہے، تو ان کے اعمال حبط ہو جانے چاہیے تھا، مگر چونکہ خطا ہے، لغزش ہے، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال کا ثواب برابر رکھا، ان کے اعمال کا اجر برابر رکھا۔ وہی فرماتا ہے کہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہوئے، ان کے اعمال ضائع نہیں ہوئے، وہ صحیح تھے، وہ درست تھے، اور ان کے دلوں میں کیا تھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے ان کا یہ جو ہے مرتبے باقی رہے۔ اچھا یاد رکھیے، خطا جیسا کہ میں نے اوپر بھی کہا تھا، خطا ہوئی، مگر وہ خطا خواہشات کے وجہ سے نہیں ہوئی، جو خطا ہو گئی وہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوئی، اور نہ ہی یہ جان بوجھ کر کی، نہ ہی یہ جان بوجھ کر ہوئی، نہ ہی اپنے نفسانی خواہش کے مطابق، سمجھے؟ یہ دونوں چیزیں بھی ان میں نہیں تھے، تو اس لیے اس خطا کو خطا اجتہادی کہتے ہیں۔ دوبارہ میں بول رہا ہوں، خطا اجتہادی کسے بولے؟ اوپر میں خطا اجتہادی بتایا تھا نا، اب اس کی وضاحت۔ خطا اجتہادی کسے بولتے ہیں؟ جو نہ اپنے نفس کے لیے ہو اور نہ جان بوجھ کر ہو، جی، جو نہ اپنے نفس کے لیے ہو اور نہ ہی جان بوجھ کر ہو، پھر بھی ہم سے لغزش ہو جائے، تو اس خطا کو خطا اجتہادی کہتے ہیں۔ آپ لوگ اس کو معمول سننے کا معمول کر لیے ہیں تو آپ کی مرضی، اتار لینے کا اگر ہے تو عالم کا علم آپ کے پاس آ کے گر جائے گا۔ خالی خطا اجتہادی کسے بولتے ہیں تب وہ جو آدم علیہ السلام کی خطا ہوئی تھی وہ کون سی تھی بولو؟ احد کے میدان میں صحابہ سے جو خطا ہو گئی تھی وہ کیسی بولو؟ قرآن بول رہا ہے۔ خطا اجتہادی کسے کہتے ہیں؟ کہیں نہیں ہے، بدعقیدہ لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو خطا اجتہادی سمجھ میں آئی اقبال صاحب؟ کون سی خطا؟ وہ خطا جو نہ اپنے نفس کے لیے ہو اور نہ ہی نفسانی خواہشات کے لیے ہو اور نہ ہی جان بوجھ کر، انجانے میں ہو جائے، اس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیے، بعض لوگوں کی خطائیں، جی مفسرین فرماتے ہیں بعض لوگوں کی خطائیں کبھی دوسروں کی خطاؤں کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اسی لیے عالم کو سنبھل کے چلنا چاہیے، پیر کو سنبھل کے چلنا چاہیے، دائی کو سنبھل کے چلنا چاہیے۔ اگر یہ ایسا پھسل جاتا ہے تو وہ اکیلا نہیں، دوسرے سب اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ جیسے گالی دینا، گالی دینا ہے، مثال گالی دینا ہے، اب وہ گالی زبان سے نکلتی ہے، وہ بھی انسان ہے، گالی دیتا ہے، مگر جو علم نہیں رکھتا ہے وہ بے دریغ گالی دے دیتا ہے، اور عالم کیا ہے، وہ گالی دینے سے کیا کرتا ہے؟ وہ بے دریغ نہیں دے سکتا، کیا اس کی زبان چلتی قینچی کی طرح چل سکتی، مگر علم آ کر لگام لگا دیتا ہے۔ کیا ہے؟ علم آ کر لگام دے دیتا ہے، اور کہیں سے تانا بھی آتا ہے، وہ جاہل بول لیا، ان پڑھ، یہ آپ کو اچھا لگتا ہے، یہ ان کو اچھا لگتا ہے، یہ ان کی زبان سے اچھا لگتا ہے، تو علم نے آ کر لگام دے دی، اخلاق نے آ کر لگام دے دیا۔ کیوں؟ بڑے کی ایک خطا اور خطاؤں کو جنم دیتی ہے،
جیسا کہ فرمایا درہ چھوڑنے والوں کی ایک قطع کیا ہوئی؟ درہ جو تھا جو وہ ایک چھوڑنے کی ایک خطا تھی، اس خطا کی وجہ سے دشمن جب حملہ کیے اور ادھر مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے تو دوسری خطا ہو گئی، بھاگنے لگے۔ درہ نہ چھوڑتے تو یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا۔ تو مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ یہ خطا سے خطائیں پیدا ہو جاتی، اس لیے خطا کرنے سے پہلے اپنے کو روکنا چاہیے۔ یا دوسری بات بھی معلوم ہوئی، گناہ نفسانی خواہشات کے لیے کیا جاتا ہے، جان بوجھ کے کیا جاتا ہے، اور لغزش و خطا انجانے میں ہو جاتی ہے، نفسانی خواہشات سے ہٹ کر ہو جاتی ہے۔ تو ایسی خطا کو سے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رکنا چاہیے۔ جی گناہ وغیرہ میں کیا ہے؟ شریعت لاگو ہو جاتی ہے، فتویٰ لاگو ہو جاتا ہے، اور لغزشوں سے کے تعلق سے تقویٰ سامنے ہے۔ یہ ہم سے نہیں، بات بولو تو ایسی کے دل پر اثر کرتا ہے، نظریں ڈالو تو ایسی کے سمجھے دل کی دنیا میں وہی اندازہ کیا کر سکتا ہے۔ ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، سمجھے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو معلوم ہوا خطائیں خطاؤں کو کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ویسے ہی سمجھے نیکیاں کرنے سے اور نیکیاں بڑھتی ہیں۔ خطا سے اس کو مثال بنا کر، نمونہ بنا کر دوسرا جو خطائیں کر دیتا ہے، ویسے ہی اگر ہمارے اندر نیکیاں آ جائیں گی، ان نیکیوں سے اور نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ سمجھے؟ ایک آدمی داڑھی رکھ لے، گھر کا ماحول داڑھی والا نہیں ہے، نہ باپ کو داڑھی ہے، نہ دادا کو داڑھی ہے، نہ تایا کو داڑھی ہے، مگر ایک نوجوان نے داڑھی رکھ لی، تو نوجوان کی داڑھی رکھنا نوجوان کا کام تو ہو گیا، مگر اس سے نیکیاں بڑھیں گی، شرم آئے گی اسے، سمجھے؟ ارے میں تایا ہو کر نہیں رکھا نا، میرا بھتیجا رکھ لیا، میرا پوترا رکھ لیا، میں دادا ہو کر قبر میں پاؤں چھوڑ رہا ہوں، ابھی نہیں رکھا۔ ایک احساس پیدا ہوتا ہے، نیکی سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اس احساس کے پیدا ہونے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ جی عمل شروع کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تو ایک عمل، ایک نیکی کی وجہ سے نیکیاں بڑھتی چلی گئی۔ نہیں سمجھ ہماری بات آپ کی؟ یہ خطا کی وجہ سے اور خطائیں ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ایک نیکی کی وجہ سے اور نیکی۔ جی اب نیکیاں بڑھانے کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نیکیاں بڑھانے کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ایسے ویسوں کے ساتھ رہیں گے تو ہماری نیکیاں بڑھیں گی، اور جو ہیں اس میں بھی کمزوری پیدا ہوگی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے مرید کا جس وقت اس کو اپنے شیخ کا تصور نہ ہے۔ کوئی دن، کوئی مدت بڑھنا نہیں چاہیے شیخ کو دیکھے بغیر اور ملے بغیر، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، 100 دن میں ایک بار، رونا رونے کے لیے نہیں، جلوہ دیکھنے کے لیے۔ تو کوئی دن شیخ کے تصور کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے، اسی لیے آپ کو ذکر دکھایا گیا، اسی لیے آپ کو شجرا دیا گیا، اسی لیے فاس انفاس کی باتیں کی گئی، اسی لیے شریعت کی پابجاہی کی باتیں کی گئی، اسی لیے نیک کام کرنے کے راستے دکھائے گئے۔ سمجھے؟ نیک کام آپ کرو، دکھانے والا یاد آتا ہے، ذکر آپ کرو، ذکر سکھانے والا یاد آتا ہے۔ جی تو کوئی دن شیخ کے تصور سے خالی نہیں گزرنا چاہیے، اور 15 دن، 8 دن، ہفتہ، مہینہ، سمجھے، کسی بھی موقع پر
سمجھے، شیخ سے ملے بغیر یا ان کا جلوہ دیکھے بغیر نہیں گزرنا چاہیے. مصروفیات ہیں نہیں جا سکا. مجبوریات الگ ہیں، مصروفیات الگ. مصروفیات کا معنی ڈھونگ کیا تو ایک بہانہ. مجبوری ہے، عمر ساتھ نہیں دیتی ہے، سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، بیمار ہے، جا نہیں سکتا ہے، سمجھے، یہ مجبوری ہے، پیسے کی سہولت نہیں ہے، مجبوری ہے. ایسی مجبوری میں بھی ہمارا پیر مجبور بنا کے نہیں رکھا. میرے خلیفے کو آ کے دیکھ لو، میرا جلوہ. خلفاء کی بات سمجھ میں آئی؟ نیکیوں سے نیکیاں واقع ہوتی ہیں، نیکیوں سے نیکیاں بڑھتی ہیں. پھر دوسری مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آدم صاحب نے ذکر شروع کر دیا، اللہ 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 اللہ، گھر میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں. آدم صاحب برابر نماز پڑھتے ہیں. بیوی نے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک نہ ایک دن بیوی کیرلا والی پوچھتی، ملیالم آتی تو میں بول دیتا تھا. کیرلا والی بیوی پوچھتے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے پیر کا بتایا ہوا ذکر، ہمارے پیر کا بتایا ہوا ذکر ہے. کتنے دن تک وہ سنتی رہے گی؟ ایک دن کہے گی ارے اپیچ کر لے تو کیسا، مجھے بھی مرید بنا، مجھے بھی مرید بنا دو، لے جا کر میں بھی ذکر کروں. سمجھے، آپ نہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نہ بتائے ہوئے راستے کے مطابق سو رہے ہیں، نہ زبان پاک ہے، سمجھے، تو آپ سے کچھ کام ہونے والا نہیں. اور آپ جو مرید کرتے کس کا کی مرید کا یہ حال رہا تو پھر کیا رہی؟ نہیں سمجھ ہماری بات. باتیں کام کی بھی ہیں، درس ہر اعتبار سے ہو رہا ہے. تو شیخ کی محبت، آنکھ بند کیا تصور میں آ گئی، ذکر کو بیٹھا تصور میں آ گئی. جی نہیں تصور میں آئے نا تو وہ دن بیکار، وہ ہفتہ بیکار، وہ مہینہ بیکار. اوروں کی طرح ہماری بھی زندگی. اس لیے نیکیوں کی وجہ سے کیا بڑھتی ہیں؟ نیکیاں پھیلتی ہیں. تو نیکیوں کو بڑھانے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف بیانات نہیں، بیانات بھی ہیں، مگر بیانات جب عمل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو وہ عمل نیکیوں کو بڑھاوا دیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خطا کی بات چل رہی تھی، عطائیں بھی مل گئیں. مفسرین نے فرمایا جیسے خطا سے خطائیں بڑھتی ہیں ایسے نیکیوں سے نیکیاں. یہ ہے اس کا حاصل. پھر جب آپ آگے چلیے، یاد رکھنا صحابہ احد کے میدان سے بھاگے، لوگ احد کے میدان سے بھاگے، مگر وہ ان کا گناہ نہیں تھا. ان کا وہ بھاگنا گناہ نہیں تھا. کیوں؟ وہ بھاگنے کے ارادے سے نہیں بھاگے، گھبراہٹ کی وجہ سے، بے ارادتی سے جو خطا غلطی ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطا. اجتہادی والد بے ارادتی سے جو عمل ہو جائے یا لغزش ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطا. نفس کے قاطر اگر نہ ہو تو وہ خطا ہے اجتہاد. تو صحابہ کیا کیے؟ میدان میں ڈٹے رہے، بھاگے نہیں. جب یہ بات معلوم ہوئی تو اب یہاں صوفیہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ سے تو غلطیاں ہو گئے، معاذ اللہ. اب آپ کو کوئی بولیں گے صحابہ سے غلطیاں ہو گئی، کیا جیسی بات کر. احد کا بیان بڑا اٹھا کر نہیں ہے کیا؟ قرآن میں نہیں ہے؟ بڑھو دیکھو، آپ پڑھے. ہاں ہوگا نا. اب اتنا میں سمجھا کر اگر نہیں بولتا آپ کو اتنے دنوں سے تو آپ کا ذہن بھی وہی نہ ہوتا.
یکسو کرے، یکسو کرنے کے بعد اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے جی. تو صحابہ ہی غلطی کر دی، ہمارا کیا حساب نہیں معلوم. ایسی بات نہیں ہے، وہ خطا ہے اور خطا اجتہادی ہے، اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا. یہ خدا کا قانون ہے، گناہگار کو نہیں بخشتا. کیا ہے پوائنٹ؟ گناہگار اللہ کے دربار میں نہیں بخشا جائے گا. جیسا لوگ کہتے ہیں حج کو جاؤ، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بچے کی طرح پاک ہو کر. تو کیا مطلب ہوا؟ اب تک جو نمازیں چھوڑا تھا وہ معاف ہو گئی، اب تک جو روزے چھوڑا تھا وہ معاف ہوئے، لوگوں کا حق جو مانتے تھا وہ معاف ہوا. وہ سب سے وہ نمازیں بھی سر پہ ہیں، وہ روزے بھی سر پر ہیں، وہ حقوق بھی سر پر ہیں جی. وہ چیزیں جو اللہ کے مرضیات سے ہٹ کر بھول بھلیا سے ہو گئی وہ معاف. بہت آسان ترکیب لوگوں نے رکھ لیا ہے جی. ایک سال جو بھی آیا کرو، پھر حج کو چلے جاؤ، 100 چوہے کھاؤ، بلی حج کو جائے. اب ایسا بولتے ہیں تو انہوں پوچھنا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بچے کی طرح پاک و صاف ہو کر آتا حاجی بولے تو پھر اس کے بعد جا کر ذرا پوچھ لینا، حضرت یہ کیا ہے؟ اب انہوں ایسا معاف ہو کر دیں گے، نماز وغیرہ سب معاف کی، ہاں سب معاف. تو پھر کیا سال بھر نماز چھوڑ کر چلے گئے تو ہو گیا. ایسے ہی بعض لوگ شب برات کو آ جاتے ہیں، بعض لوگ شب قدر کو آ جاتے ہیں. شب برات کے تمام گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں، آ جاؤ. بارش کے خطرے کے برابر ہوں، ریت کے ذرات کے برابر ہوں، آ جاؤ میں معاف کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں جی. بلاتا ہے، مگر وہیں حضور کیا فرماتے ہیں؟ ٹخنے کے نیچے پاجامہ پہننے والے کو نہیں بخشتا، ماں باپ کے نافرمان کو نہیں بخشتا، شراب پینے والے کو نہیں بخشتا جی. ابھی یہ گناہ ہے نا، کیوں نہیں بخشتا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، نفس کے لیے جو کیا جاتا ہے اس میں بخشش نہیں، انجانے میں جو ہو جاتی ہے اس خطا کو معاف کرتا ہے. تو صحابہ جان نفس کے لیے اور جان بوجھ کر کے نہیں کیے، انجانے میں لغزش ہو گئی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ معاف کر دیا تو ہمیں اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنے کا حق نہیں. اچھا، اچھے بننا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس آیت کی روشنی میں صوفیہ فرماتے ہیں انسان کی غذائیں دو قسم کی، انسان کی غذا دو قسم کی ہے. ایک غذا ہے جو صحت پیدا کرتی بناتی، اور ایک غذا ہے جو مضر صحت ہے، صحت کو نقصان پہنچاتی جی. اطباء کیا کہتے ہیں؟ حکیم لوگ، ڈاکٹر لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ مت کھاؤ، یہ تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں. شوگر ہے، میٹھا مت کھاؤ، یہ تمہاری صحت کے لیے مضر ہے. ایک آدمی کو کوئی علت نہیں ہے، تنو مند ہے، اس سے کہا دبا کے کھاؤ، وہ تمہاری صحت ہے تمہاری. ایک آدمی بہت کمزور اور لاغر ہے، کہا جوس پیو، فروٹ کھاؤ. معلوم ہوا غذا دو قسم کی ہے، اطباء کے پاس بھی، ڈاکٹروں کے پاس بھی. کیا ہے؟ ایک وہ غذا جس سے صحت بنتی ہے، اور ایک وہ غذا جس سے صحت بگڑتی ہے. تو اب صحت بخش غذائیں کھانا چاہیے اور صحت کو نقصان پہنچنے والی غذاؤں سے بچنا چاہیے. اسی طرح روح کی بھی غذائیں کیا ہیں؟ اسی طرح روح کی بھی غذائیں ہیں، یعنی وہ اعمال جی جو صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی دل کی صحت، وہ اعمال جو دلی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں اس سے بچنا چاہیے، اور ان اعمال کو کرنا چاہیے جس سے دل کی صحت بہتر. دل سے مراد ہارٹ،
گوشت کا لوتھڑا نہیں. قلب کیا ہے؟ جیسا یہ باڈی کا جس یہ لباس ہے اس کو ناپ کر کے پہنائے ہیں، سمجھے، پوری باڈی ظاہر ہو رہی ہے اس سے، ایسا ہی دل جو ہے وہ قلب کا لباس ہے. جی، دل کے لباس میں قلب چھپا ہوا ہے. دل کے لباس میں کون چھپا ہوا ہے؟ قلب چھپا ہوا ہے. تو جو لباس ہے اس کو قلب نہیں بولتے، اس کو دل بولتے ہیں، اس کو ہارٹ بولتے ہیں، اس کو وہ بولتے ہیں. اس کے اندر جو نورانی کیفیت ہے اسے قلب کہا جاتا ہے. تو قلب کا جو بگاڑ ہے وہ برے اعمال کی وجہ سے ہے، اور قلب کی صفائی جو ہے وہ اچھے اعمال کی. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب یاد رکھنا، نقصان پہنچانے والے اعمال کس کے طرف سے آتے ہیں؟ شیطان. انفاق مت کرو، استباق مت کرو، سخاوت مت کرو، اللہ والوں سے محبت مت کرو، جی، نمازیں بے وقت پڑھو، یہ سب شیطان کی طرف سے آتے ہیں. ان اعمال کی وجہ سے ہماری روح کیا ہو جاتی ہے؟ بیمار ہو جاتی ہے. جی نہیں سمجھ میں؟ جب جسم بیمار ہو جاتا ہے تو حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتا. حرکت نہیں کرتا، کروٹ لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے بعض بیماریوں میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ شیطان کے طرف سے قبیح اعمال کس کے طرف سے آتے ہیں؟ وہ. اور ان اعمال سے کیا ہوتی ہے؟ ہماری روح بیمار، قلب بیمار، روح بیمار. اور اچھے اعمال یہ رحمان کی طرف سے آتے ہیں. اچھے اعمال کی توفیق رحمان سے ملتی ہے. اب یہ کیسا معلوم ہونا یہ اچھے اعمال ہیں، یہ خراب اعمال ہیں، یہ مضر اعمال ہیں، یہ مفید اعمال ہیں؟ یہ کیسے معلوم ہونا؟ اس کو معلوم کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کے حوالے سے جن اعمال کی ترغیب ملتی ہے وہ رحمانی اعمال ہیں، اور جو خدا کے دشمنوں سے مل کر جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ شیطانی اعمال ہیں. اب میں وہابیت اور سنیت کو بتا دیا. پھر بھی ہم کو کہتے ہیں ہم وفادار نہیں، آگے سنیں تو نہ معلوم ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، اچھے اعمال جہاں آ گئے شیطان کا وہاں کام نہیں. جیسے ایک مثال دیتا ہوں، اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے. جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے. اور تلاوت قرآن جب کرتے ہیں تو رحمت نازل ہوتی ہے. جی، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار کی محفل جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رحمت، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اذان کی آواز ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھاگتا ہے. ایسے ہی صوفیہ فرماتے، حضور کی حدیث بھی ہے کہ اگر اجنبی مرد اور اجنبی عورت خلوت میں جب ہوتے ہیں، تنہائی میں، تو وہاں شیطان پہنچ جاتا ہے. وہاں شیطان وہ نہیں بولتا. سمجھے؟ جب تنہائی ہوتی ہے تو شیطان وہاں. اب جب شیطان آ جاتا ہے تو وہ وہی کراتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وہ وہی کراتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو وہ اس خلوت میں بیٹھیں گے، تنہائی میں بیٹھیں گے. حضور کی حدیث ہے، حضور کی حدیث ہے. مگر ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں دونوں تنہائی میں بیٹھ کر قرآن بھی میں نہیں پڑھا سکتے. سامنے قرآن رکھ کر بھی دو نوجوان، ایک عورت اور ایک مرد، تنہائی میں بیٹھ کر اگر قرآن بھی پڑھاتے ہیں تب بھی وہاں تیسرا یعنی شیطان داخل. حج کا موسم، عمرے کا موسم، زیارتوں کا موسم، کیا اسلام میں اتنا سخت ہے نا، بھائی ہونا جوڑ میں،
اور یا نہیں تو باپ ہونا, یا نہیں تو بیٹا ہونا, یا نہیں تو شوہر, اور اس کے حساب کے بیٹا نہیں ہے تو سمجھے نواسا ہونا, پوترا, بھانجا, بھتیجا, بھونی نہیں, کیا کون نہیں ہونا, بھونی آگ لگا دے. اب میں کیا, میرا اب کیا ہے, بچہ بچی کی سب شادی ہوگی, مجھے 50 سال ہو گئے, اب بھی جاتا نہیں. امام اعظم کہتے ہیں 80 برس تک نہیں نکل سکتی, 80 برس اس کی عمر ہونا, وہ بھی امام اعظم کہتے ہیں 80 برس تک انہیں جانچ نہیں سکتے وہ عمر میں جی. اس لیے ٹورا میں ڈال کر کے یہ وہ اوندے سیدھے نہیں بھیجتے. تو بہرحال خدا کی رحمت وہاں ہوتی ہے. اور یاد رکھو شیطان ہمیشہ, یہاں ایک بات ہے, تو پہلے سوچ لینا چاہیے ہم جو اعمال کر رہے ہیں یہ اعمال کیسے ہوتے. اسی لیے بار بار تاکید کی گئی کہ تم اچھوں کی صحبت میں رہو, اچھوں کی صحبت میں. ہمیں پتا نہیں کون اچھے ہیں کون برے ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے. سرکار میں نے آپ کا دامن پکڑ لیا ہے, آپ ہی سے میری نجات ہے, آپ ہی سے, بس میں آپ کو جانتا ہوں, یہاں بھی میں آپ ہی کو جانتا ہوں, قبر میں بھی میں آپ ہی کو پہچانتا ہوں, حشر میں بھی میں آپ ہی کے ساتھ ہوں. جو بھی جلوے دیکھوں گا آپ کے آئینے میں دیکھوں گا. یہ معمولی رشتہ نہیں دوستو, یہ معمولی رشتہ. اب جس کی صحبت جتنی مضبوط ہوگی اس کی حفاظت اتنی مضبوط. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں, احیاء العلوم بڑی مشہور کتاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ اس میں ایک بات لکھتے ہیں کہ ایک شیطانوں کے سردار نے اپنے چھوٹے چھوٹے گرو گنٹھالوں کو, اپنے چھوٹے چھوٹے شاگردوں کو بھیجا صحابہ کے. حضور کی حیات میں بھی تھا, صحابہ کے پاس جاؤ ان کو گناہ کراؤں, بہکاؤ. گئے اپنا کام کیے, طرح طرح سے بہکائے, طرح طرح سے بہکائے, مگر یہ کچھ نہیں چلا, کچھ نہیں چلا. آ کر اپنے سردار سے بولے کہ امام غزالی لکھتے ہیں, اپنے سردار سے آ کر بولے کیا ہماری محنت سب بیکار ہو گئی, پوری محنتیں بیکار ہوئی ہیں, کیا کرے بھی تو وہ لوگ نہیں آتے ہیں کیا. تو اس نے سردار نے کہا تم قیامت تک بھی کرو تو نہیں آ سکتے, وہ اس لیے کہ ان پر انوار نبوت کی تجلیات ہیں. انوار نبوت کی تجلیات. بعد میں کچھ لوگ آئیں گے جن پر تمہارا داؤ چل جائے گا. تابعین کے زمانے میں گئے, کیا ہے, تابعین کے زمانے میں گئے, ان کو جا کر بہکانے لگے,